बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में हद के इज़्ज़त का जो कानून है पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया गया है उसको चैलेंज किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने पहली दफ़ा खुलकर ये बात कर दी है कि जो इंतखाबी पेचीदगियों का ज़िम्मेदार और इंतखाबी अमल जो दुरुस्त नहीं हुआ, एक तो इसको तस्लीम किया है कि आरओस का जो इलेक्शन था 2024 का ये नाकाम हुआ है, और साथ उसने सारे का सारा मलबा डाल दिया है अदलिया पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने। और डॉन न्यूज़ की जानिब से जो स्टोरी की गई है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो स्टेटमेंट शाये की गई है वो बहुत अहम है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से कल जो FIA ने इंक्वायरी के लिए FIA की 2 रुकनी टीम गई थी, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चूँकि वकला मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट है उस पर जारी कर दिया है सवालों का जवाब कि कौन से सवालात इमरान खान से पूछे गए और कौन कौन से सवालों का जवाब इमरान खान ने कैसे दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की आज अदालत में पेशी थी। और आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने बड़ी कोशिश की थी। पहले जो जज एजाज़ आसिफ साहब थे उनको कहा गया, दरख्वास्त दी गई कि आप 9 मई से मुतल्लिक़ मुकदमात से अलग हो जाएँ। उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी। मामला चला गया चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के पास। मलिक शहजाद साहब ने उस जज को ना हटाया। वो आज तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो 9 मई के केसेस हैं वो सुन रहे हैं और मलिक शहजाद साहब ने उनको नहीं हटाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देख लें कि शाहरुख अर्जमन साहब जिस दिन फ़ैसला सुनाना था उस दिन वो पीछे हट गए, और फिर उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने बजाय इसके कि उनको कहा जाता कि आप आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले दें, किसी की रजामंदी ज़रूरी नहीं है, और उन्होंने केस ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे जज साहब को। और वो मामला भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया है। बुशरा बेगम अपना मुकदमा लेके गई हैं हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की 12 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज़ आसिफ ने रहनुमा PTI उस्मान डार के ख़िलाफ़ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत की। उस्मान डार अपने वकील एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की रावलपिंडी के 12 मुकदमात में ज़मानत मंजूर की। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ वकला के दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज किया था। अब ये अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी है। अबूरी ज़मानत जब होती है, इंटरम बेल उसको कहते हैं, इंटरम स्टे या इंटरम बेल उसको कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। इस तारीख़ से इस तारीख़ तक हो तो उसको कहते हैं इंटरम। ये हमारे यहाँ कानून में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। जब वो जिसको कंफर्म हो जाए तो मुराद होता है कि अब वो परमानेंटली, जब वो परमानेंट हो जाए तो हम कहते हैं ज़मानत कंफर्म हो गई। जब वो टाइम टू टाइम तोसी हो रही होती है हम कहते हैं ये इंटरम अबूरी ज़मानत है। और जब वो कंफर्म हो जाए तो हम कहते हैं ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर हो चुकी है। तो ये उनकी ज़मानत कंफर्म हो गई है इन 12 के 12 मुकदमात में। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पहले भी ऐसे हुआ था। जो ऑर्डीनेंस नैब ऑर्डीनेंस है या नैब के अलावा जो दूसरा ऑर्डीनेंस है जो सामने आया था इलेक्शन एक्ट का, तो उसमें अहम पेशरफ्त ये सामने आई थी कि जो कायम मुकाम सदर थे उन्होंने ही मंजूर कर लिया था, और आसिफ जरदारी बैरून मुल्क थे और वो उन्होंने मंजूर कर लिया। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि हुकूमत पंजाब ने ये मंजूर किया पंजाब असम्बली से, और उसके बाद गवर्नर को भेजा। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने दस्तखत ना किए। अब वो बैरून मुल्क चले गए अपनी जगह छोड़ के, ताकि हमारे ऊपर ब्लेम भी ना आए और वो फैसिलिटेट भी करें। तो दरख्वास्त जो है वो अब हद के इज़्ज़त का जो कानून है वो पंजाब में लागू हो चुका है, और उस कानून को जारी करने वाले जो कायम मुकाम गवर्नर थे, स्पीकर जो मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। अब उसको चैलेंज भी कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। हुकूमत पंजाब के हद के इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है। दरख्वास्त सहाफ़ी जाफ़िर अहमद यार और राजा रियाज़ ने वकील नदीम सरवर के ज़रिए दायर की, जिसमें हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हद के इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद के इज़्ज़त ऑर्डीनेंस और हद के इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त के मुताबिक हद के इज़्ज़त कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। आज कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने यह हद के इज़्ज़त का बिल मंजूर किया था, जिसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट इस सारे मामले पर
کیا ریلیف دیتی ہے اور کیا یہ سسپینڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے ہی آگے چلتا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک لمبی چوڑی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جو ایف آئی اے کی ٹیم کی پیشی تھی، جو عمران خان سے سوال جواب کرنے گئے تھے اور عمران خان کو شامل تفتیش کرنے گئے تھے۔ ظہیر ایڈوکیٹ اور انتظار پنجھوتا ایڈوکیٹ وہ موجود تھے عمران خان کے ساتھ جب عمران خان کو شامل تفتیش کیا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ جاری کی ہے ایف آئی اے کے تفتیش کاروں کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی جانے والی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مدرجات پر مشتمل ویڈیو کے حوالے سے سوالات جوابات ہوئے۔ کسی بھی معاملے پر عمران خان نے کہا کسی بھی معاملے پر تفتیش سے پہلے ایف آئی اے میرے خلاف سائفر جیسا بے بنیاد مقدمہ بنانے پر پہلے مجھ سے معافی مانگے، پھر میں کسی سوال کا جواب دوں گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان نے جیل میں جب تفتیشی ٹیم ان کے پاس ایف آئی اے کی گئی تو عمران خان نے کہا کہ پہلے آپ مجھ سے معافی مانگیں، جو آپ نے سائفر کا بے بنیاد مقدمہ میرے خلاف بنایا، اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی۔ سائفر کے بعد بطور وزیر اعظم میں نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے امریکیوں کو احتجاجی مراسلہ بھجوایا اور حقائق اپنی قوم کے سامنے رکھے۔ اپنی قوم کے لیے میرا پیغام واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور غیرت مند قوم ہیں جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز قبول نہیں کرتی۔ سائفر در حقیقت جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اس وقت اس کے مطابق میری منتخب جمہوری حکومت کو ختم کر سکیں۔ آپ کو یاد ہے باقاعدہ گھرپٹ درج ہوئی تھی کہ جو جے آئی ٹی عمران خان سے جاتی ہے سوال جواب کرنے، عمران خان ان کو لیکچر دیتے ہیں۔ یہ لاہور میں 9 مئی کی جو جے آئی ٹی تھی اس کے حوالے سے باقاعدہ گھرپٹ درج کی گئی تھی، جس کے بارے میں یہ بھی سامنے آیا تھا کہ وہ مقدمہ بھی دھمکی آمیز رویہ پر مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ جی جو سابق آرمی چیف نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے چوروں سے ساز باز ہو کر اور انہیں قوم پر مسلط کیا۔ میں اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹ کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تاہم جیل میں ہونے کے باعث اپلوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں نہیں دیکھ سکا۔ آج مجھے ویڈیو دکھائی گئی جو حمود الرحمان کمیشن کے مندرجات پر مشتمل ہے۔ اگر اپلوڈنگ سے قبل ویڈیو دکھائی جاتی تو پیغام کو مزید مؤثر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی تبدیلیاں بھی میں کرتا، عمران خان نے کہا ایف آئی اے کی ٹیم کو۔ اور آج مجھے ویڈیو دکھائی گئی ہے جو اس رپورٹ سے متعلق ہے، اور پہلے اگر مجھے دکھا دی جاتی تو میں اس میں مزید کچھ اس کو بہتر کرتا، اس میں کچھ چیزیں شامل ہوتی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہماری قومی تاریخ کے المناک حادثے کے اسباب، وجوہات اور کرداروں کا احاطہ کرتی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے 2 بنیادی اہداف تھے، جن میں ایک سانحے کے ذمہ داروں کا تعین جبکہ دوسرا غلطیوں کی نشاندہی تھا۔ پی ٹی آئی کے مطابق عمران خان نے ایف آئی اے ٹیم کو کہا کہ اس رپورٹ کا حوالہ اس لیے دیا کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے پیرائے میں جو اس وقت کے تھے آرمی کے جرنل تھے، ان پر جتنی تنقید کی جاتی ہے ان کی سیاسی فیصلہ سازی پر کی جاتی ہے۔ مشرقی پاکستان میں تعینات جنرل یعقوب اور ایڈمرل احسن نے یحییٰ خان کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے منع کیا، جس پر انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ دستور فوج کو سیاست سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنے کا پابند بناتا ہے تاکہ تنقید سے محفوظ رہ کر اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دے سکیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے واضح طور پر بیان کیا کہ پوری طرح سیاسی فیصلہ سازی کے مرتکب تھے یحییٰ خان۔ سیاسی فیصلوں پر پوری دنیا میں تنقید کی جاتی ہے اور جمہوریت سیاسی فیصلوں پر تنقید کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ فوج کا سربراہ کسی انتخاب یا ریفرینڈم کے ذریعے مسند پر نہیں آتا، چنانچہ اس کا خود کو اور ادارے کو سیاست اور سیاسی فیصلوں سے الگ رکھنا ہی فوج کے مفاد میں ہوتا ہے اور آئین اس کا حکم دیتا ہے۔ فوج کا سربراہ جب سیاست میں ملوث ہوتا ہے یا سیاسی فیصلے کرتا ہے تو وہ اپنے منصب سے الگ ہو کر سیاسی دائرے میں قدم رکھتا ہے۔ انتخابات کے بعد فیصلہ کن برتری اور عوامی مینڈیٹ کے حامل حکومت کو اقتدار منتقل نہ کرنا اور ملک کو المناک حادثے کی بھیڑ چڑھانا یہ ماضی کے فیصلوں جیسا تھا۔ عوامی مینڈیٹ کا احترام نہ کرنے پر تب حالات تیزی سے داخلی انتشار اور بگاڑ کی جانب اور ملک دو لخت ہوا تھا۔ ماضی میں یحییٰ خان کے سیاسی فیصلوں میں حصہ لینے کے اسی شوق کی پاکستان اور فوج پاکستان نے بھاری قیمت اٹھائی۔ سیاسی فیصلے کرنے اور پوری طرح سیاست میں ملوث ہونے کے بعد جو پیچھے چھپنا ہرگز ممکن نہیں ہوتا، چنانچہ حمود الرحمان کمیشن اور تاریخ دونوں نے اس کردار پر اپنی تنقیدی رائے دی۔ 70 کے واقعات اور آج کے حالات کے مابین غیر معمولی مماثلت ہر ذہیر شعور پاکستانی کے لیے تشویش ہے۔ اور جو ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے سراغ لگائے کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو کس نے کس جرم میں اغوا کیا۔
کل لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست پر سماعت تھی جو بازیابی کی دونوں بھائیوں کی، وہ 11 جون کے لیے سماعت ملتوی کی گئی تھی، چونکہ پولیس کے اعلیٰ حکام نے اور CTD کے اعلیٰ افسران نے آ کے عدالت کو بتایا کہ ہمیں نہیں پتہ ان کو کس نے اغوا کیا ہے یا کس نے حراست میں لیا، ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ تو پھر اس پر پھر عدالت نے کہا کہ کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اگر آپ ناکام ہو گئے آپ بتا دیں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ بہرحال عدالت نے 11 جون کے لیے اس میں ٹائم دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سوشل میڈیا ورکرز ہمارے ہیروز اور قوم کا اثاثہ ہیں، ان کی اور ان کے اہل خانہ کی ہراسگی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے امکانات تبھی پیدا ہوں گے جب عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا اور فیصلہ سازی عوامی مینڈیٹ کے حامل جمہوری نمائندوں کو سونپی جائے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا اور یہ عمران خان نے FIA کے جو حکام گئے ان کے ساتھ بات چیت کی یا ان کے سوالوں کا یہ جواب دیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی پیچیدگیوں کا ذمہ دار اعلیٰ عدلیہ کو ٹھہرا دیا۔ ڈان نیوز کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات 2024 کے عمل کے دوران پیش آنے والی پیچیدگیوں کا بالواسطہ طور پر عدلیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ڈان نیوز کہتا ہے کہ ٹرائبونل کے سامنے جو ٹرائبونل تبدیلی کی درخواست تھی اس میں یہ پیش رفت سامنے آئی۔ ٹرائبونل کے سامنے زیر التواء درخواستوں کی منتقلی کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ وہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس گئے اور ان سے عدالتی عملے سے بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران DROs اور ریٹرننگ افسران ROs فرائض سر انجام کی درخواست کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ROs DROs نہیں دیے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے احکامات دیے تھے تو تب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ علی باقر نصفی صاحب کا فیصلہ آ گیا، آپ تو راتوں رات پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان اور آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اس کو ختم کروا دیا، اور وہ ROs DROs نہ صرف ختم ہوا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جس وکیل نے وہ درخواست دی تھی وہ بھی خارج ہو گئی تھی، وہ ان پر توہین عدالت لگ گئی تھی۔ یہ ریمارکس ان کے سامنے آئے جب NA46 سے PTI کی حمایت یافتہ امیدوار عامر مسعود مغل کے وکیل کے طور پر الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ کے سامنے سماعت ہو رہی تھی، تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بیوروکریسی کو 2 بار 1977 میں اور 2024 میں انتخابات کرانے کا کام سونپا گیا تھا اور دونوں بار انہوں نے پاکستان کو ناکام بنایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو وکیل فیصل چودھری نے 8 فروری کے انتخابات کو ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات قرار دیا، تو اس پر پھر ساتھ انہوں نے کہا فیصل چودھری نے کہ بیوروکریسی کو 2 بار 1977 اور 2024 میں انتخابات کرانے کا کام سونپا گیا تھا اور دونوں بار انہوں نے پاکستان کو ناکام بنایا۔ انتخابی ڈیوٹی کے لیے جوڈیشل افسران کی عدم دستیابی کے بارے میں چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس کو بہت سے لوگوں نے اسے اعتراف کے طور پر دیکھا ہے۔ یہ ڈان کہہ رہا ہے کہ انتخابی ڈیوٹی کے لیے جوڈیشل افسران کی عدم دستیابی کے بارے میں چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس کو بھی بہت سے لوگوں نے اسے اعتراف کے طور پر دیکھا ہے کہ بیوروکریسی سے لیے گئے DROs اور ROs ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ فیصل چودھری نے دلیل دی کہ الیکشن کمیشن نے نہ تو دارالحکومت کے لیے بنایا گیا ٹرائبونل کو خارج کر سکتا ہے اور نہ اس کی کارروائی کو ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ بہرحال اب وہ کہتے ہیں جی کہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ ہے معزز عدلیہ پر کہ ہم تو عدلیہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے ROs DROs نہیں دیے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔